دروازہ اندر سے لاک کرتے اس نے شال کندھوں سے اتارتے ایک طرف صوفے پر پھینکی تھی۔ بستر پر اپنی محبت کی موجودگی کا احساس اس کے لبوں پر گہری مسکراہٹ بکھیر گیا تھا۔ دل کو تپکتے وہ کبرڈ کی طرف بڑھا۔ اپنا نائٹ ڈریس نکالتے وہ عجلت میں واش روم میں گھسا۔ تھوڑی ہی دیر میں وہ لوٹا تو اب قدرے فریش سا تھا۔ بھوری آنکھوں میں خمار کی سرخیاں امڑ رہی تھی۔ وہ بنا لمحے کی تاخیر کیے بستر پر پہنچا۔ جب اگلے ہی لمحے اسے خوشگوار سی حیرت ہوئی۔ آنکھیں حد سے زیادہ پھیلی تھی کیونکہ رمینہ ابرار خان سرخ ساڑی میں مکمل طور پر تیار اپنے ہوش روبہ سراپے سے اس کے سامنے تھی۔ دراب خان کی سانسیں ایک پل کو تھمی۔ وہ اس کی محبت تھی اور وہ بھی حلال محبت۔ پاگل ہونا تو بنتا تھا۔ اس نے جھک کر محبت سے اس کے گالوں پر بوسہ دیا اور اس کی تیاری کو خراج تحسین پیش کرنے لگا۔ رمینہ اس کے بے قرار لمس پر اندر تک سرشار ہوئی اور اپنی باہیں اس کے گرد باندھ دی۔ آج میری بیگم کے ارادے کچھ نیک نہیں لگ رہے مجھے۔ دراب اسے مکمل طور پر باہوں میں بھرتا مدہوش ہوا تھا۔ ویسے بھی وہ کم ہی اس کے ہاتھ آتی تھی۔ رمینہ ایک ڈاکٹر تھی اور دراب اور رمینہ کی شادی کو 5 سال ہونے کو تھے۔ اس نے اپنی پسند سے رمینہ خان کو اپنا ہمسفر بنایا تھا، جو شادی کے بعد بھی اپنا کیریئر جاری رکھنے پر بضد تھی۔ چنانچہ چھوٹی حویلی میں کوئی بھی اس کی شادی پر رمینہ خان سے کروانے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ ذات سے خان تھے مگر وہ غیر تھے۔ بالآخر دراب خان نے ماجد کی مدد سے سب کو راضی کر ہی لیا تھا۔ یوں وہ 25 سال کی عمر میں ہی رمینہ خان سے شادی کر چکا تھا۔ ایسا ہی کچھ سمجھے دراب خان۔ اسپیشل چھٹی لی ہے آپ کے لیے، نائٹ شفٹ تھی مگر میں نے کینسل کروا دی۔ وہ بھی اس کی گردن میں چہرہ چھپائے آنکھیں موندے بول رہی تھی۔ اس کی اتنی عنایت پر دراب کے جذبات مزید بڑھے تھے۔ صدقے یہ خان قربان جائے اپنی بیگم کے، اس نے خوشگواری سے کہتے ہوئے رمینہ کے چہرے کو چوم ڈالا تھا، جو اگلے ہلے میں مسکرا کر اس سے تھوڑی سی دور ہوئی تھی۔ دراب، وہ بولی تھی۔ دراب مکمل طور پر اس میں کھوتا جا رہا تھا۔ آنٹی آپ کا رشتہ کرنا چاہتی ہیں، وہ مدھم لہجے میں بولی اور دراب ہنسا تھا۔ اس کے بالوں سے کھیلنے لگا۔ اچھا جی، اور تم؟ وہ اب بھی شریر تھا۔ میں تو کب سے کہہ رہی ہوں آپ سے، مان جائیں پلیز۔ وہ ملتجی نگاہوں سے اس کو دیکھنے لگی۔ دوسری شادی کا مطلب جانتی ہو نا؟ وہ سنگین نوعیت سے بولا تھا۔ رمینہ مسکرائی۔ آپ کا اور میرا بچہ اس دنیا میں آئے گا۔ کیا گارنٹی ہے کہ وہ دوسری عورت اپنا بچہ تمہیں سونپے گی؟ وہ برہم ہوا تھا اور چہرے پر سختی تہرنے لگی۔ سب سے بڑھ کر تم مجھے شیئر کر لو گی رمینہ؟ کیسے؟ وہ غصے میں چیخ ہی پڑا تھا۔ 2 ہفتوں سے وہ شہر میں تھی، آج آئی بھی تھی تو اسے پاگل کرنے، مزید تکلیف دینے۔ مجھے اپنے دراب پر پورا یقین ہے، وہ میرا حق کبھی نہیں مار سکتا۔ رمینہ کا مان ہنوز قائم تھا۔ تم بانٹ لو گی مجھے؟ وہ اب بھی سنجیدہ تھا۔ مشکل ہے مگر ناممکن تو نہیں نا؟ وہ ہلکا سا مسکرائی اور اب اس کی شرٹ کے بٹنوں سے چھیڑخانی کرنے لگی۔ کون مانے گی تمہاری سوتن بننے کو، جب ساری دنیا جانتی ہے کہ دراب خان اپنی بیوی کا اسیر ہے؟ وہ جانتا تھا آج کل کے زمانے میں کوئی بھی نہیں ماننے والا تھا ایک شادی شدہ مرد سے اپنی بیٹی بیاہنے کو، وہ بھی تب جب صاف علم ہو کہ پہلی بیوی شوہر کتنی لاڈلی ہے۔ آنٹی نے رشتہ ڈھونڈنا شروع کر دیا ہے، برادری سے تو نہیں مگر باہر سے تو کوئی مل ہی جائے گی، وہ سکون سے کہتی اس کے سینے میں جذب ہونے لگی۔ مقصد اسے مدہوش کرنا تھا، جو ہو بھی رہا تھا۔ رمینہ مسکراتی اسے دیکھنے لگی، جس نے کوئی بھی جواب نہیں دیا تھا۔ وہ برادری سے باہر دراب کی شادی کروا دیتی تو یہ اس کے لیے فائدہ مند تھا۔ وہ آنے والی لڑکی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی تھی اور رمینہ بچہ ہونے کے بعد اسے آسانی سے دراب کی زندگی سے نکال دیتی۔ اس نے مسکرا کر اپنی باہیں دراب کے گرد پھیلاتے آنکھیں موندی۔ تو پھر میں ہاں سمجھوں؟ وہ مدعے پر آئی تھی اور دراب نے سرخ نگاہوں سے اسے دیکھا تھا۔ اوکے، پہلے ڈھونڈ تو لو، وہ لاپرواہی سے بولتا اس کے نزدیک ہوا تھا۔ دور کھڑی قسمت ان دونوں پر خوب ہنس رہی تھی۔ اگر ہم انسان یہ جان پاتے کہ ہمارے آنے والے کل میں کیا ہونے والا ہے تو یقیناً ہم کبھی بھی غلط قدم نہ اٹھائیں جو ہمیں بعد میں پچھتانے پر مجبور کرے۔ یہ حیات کی تکمیل کا ایک سفر تھا جہاں جانے کسے بچھڑنا تھا اور کس سے پورا ہونا تھا یہ تو صرف خدا ہی جانتا تھا۔ تمہارا دماغ خراب ہو گیا ہے؟ اور کچھ بھی نہیں، فائل بند کرتے اس نے سامنے بیٹھی انم سعید کو دیکھتے سنجیدگی سے کہا۔ انم لب بھینچے اس کو دیکھنے لگی زخمی نگاہوں سے۔ میرا دماغ خراب نہیں ہوا بلکہ ابھی درست ہوا ہے۔ ماجد کوئی چھوٹا بچہ نہیں جو میں اسے رو دھو کر بار بار اپنی طرف کھینچتی رہوں گی۔ تم اچھے سے جانتی ہو وہ کتنا شاطر ہے۔ انم نے کٹیلی نگاہ سامنے بیٹھی اس خوبصورت سنہری رنگت والی لڑکی پر ڈالی۔ دیکھو انم، پچھلے کئی برسوں سے تم میرا دیا کھاتی آئی ہو، اتنے برسوں کی محنت کے بعد اتنی نزدیک آ کر پیچھے نہیں ہٹ سکتی۔
مجھے وہ ہر قیمت پر چاہیے۔ دونوں ہاتھ مٹھیوں میں شدت سے بھیجتے اس نے جنون خیز انداز میں کہا تھا۔ انم بے بسی سے لب بھینچ کر دیکھتی رہ گئی۔ اس نے شادی کر لی ہے، اب وہ تمہارا یا کسی کا بھی نہیں ہوگا۔ انم اس لڑکی کی آنکھوں میں جلتی آگ دیکھ چکی تھی۔ وہ پیسوں کے لیے اس کھیل کا حصہ تو بن گئی تھی، مگر حقیقتاً وہ پچھتا رہی تھی، کیونکہ وہ ماجد کے غصے اور اس لڑکی کے جنون سے بخوبی واقف ہو چکی تھی۔ تم جانتی ہو کیا انم، اسے پانے کے لیے میں کئی ہدا خان کو موت کے گھاٹ اتار سکتی ہوں۔ اس حویلی کے ایک پل پل کی خبر ہے مجھے۔ دائیں آنکھ پنک کرتے وہ پراسراریت سے بولی تھی، اور انم کا سانس خشک ہوا تھا۔ لبوں کو دانتوں تلے کچلتی وہ بھیگی خوفزدہ نگاہوں سے اس لڑکی پر گاڑے ہوئے تھی۔ مطلب؟ انم دہشت زدہ انداز میں بڑبڑائی تھی۔ مطلب تم چھوڑو، یہ لو پیسے اٹھاؤ اور تیاری پکڑو۔ انم نے میز پر پڑے نوٹوں کی گڈی اٹھاتے سوالیہ نگاہوں سے اس لڑکی کو دیکھا۔ کہاں جانا ہے مجھے؟ وہ لڑکی مسکرائی۔ بڑی حویلی، ماجد کے پاس۔ وہ لڑکی اپنے بال جھٹکتے ایک ادا سے بولی تو انم کی آنکھیں حد درجہ پھیلی تھی۔ انم کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھانے لگا۔ ایک ملاقات کر کے آؤ، اس کو یاد دلاؤ اس کے کیے ہوئے وعدے کی، تاکہ وہ جلد از جلد ہدا خان کو چھوڑ دے۔ انم نے بمشکل سر اسبات میں ہلایا تو وہ یکدم سے اٹھی۔ اب اس کیبن سے باہر نکلی تھی اور اس کا موبائل فون بج رہا تھا، مگر اس کے سامنے ماجد کا دھواں چہرہ لہرا رہا تھا۔ اگر اسے بھنک بھی پڑ جاتی کہ اسے ٹریپ کیا جا رہا ہے تو پہلے جان سے مارتا اور اس کے بعد اسے زمین سے نکال کر حقیقت پوچھتا۔ انم نے درد سے پھٹتے دماغ کو تھامتے فون کو دیکھا، جہاں اویس کی کال آ رہی تھی۔ پلیز اویس، تنگ مت کرو، میں بزی ہوں۔ کال اٹھاتے وہ اس پر برسی اور غصے سے کال کاٹتے اب باہر کھڑی گاڑی کی جانب بڑھی تھی۔ کیا بکواس ہے آقا، تم پاگل تو نہیں ہو گئے؟ آغا جان اس کی بات بیچ میں کاٹتے دھاڑے تھے اور غصے سے تمتماتا سرخ چہرہ ان کے اندر اٹھتے طوفان کی نشانی کر رہا تھا۔ آسال نے گہری سانس فضا کے سپرد کی۔ یہ سچ ہے آغا جان، شایان شاہ نے روپ کو طلاق دے دی ہے۔ سرخ نگاہوں کو جھکائے وہ بمشکل ہی بولا تھا، جبکہ آغا جان کی آنکھوں کے سامنے ایک پل کو اندھیرا سا چھایا تھا۔ کان سائیں سائیں کرنے لگے۔ ہو گئے تم خوش آسال آغا شاہ، بن لیا تم نے سردار؟ وہ غصے سے گرج پڑے تھے۔ نعمت کے بعد اب روپ کا یوں اجڑنا ان کے کلیجے پر ہاتھ پڑا تھا۔ بتانا پسند کرو کہ کون تھی آخرکار وہ لڑکی جس کے لیے تم نے اپنی بہن، اپنے خاندان تک کو داؤ پر لگا دیا؟ آغا جان ایک دم سے اپنی نشست سے اٹھے تھے۔ ان کے اٹھتے ہی آسال آغا شاہ کو بھی اٹھنا پڑا، مگر وہ لب سیے سر جھکائے کھڑا تھا۔ جواب دو، بولو آغا، بولتے کیوں نہیں ہو؟ قہر برساتی نگاہوں سے اس کو دیکھتے وہ آگے بڑھے تھے۔ آباد شاہ تو گھبراہٹ زدہ اپنے بابا اور بھتیجے کو دیکھ رہا تھا۔ بدر عالم بھی وہاں پر نہیں تھا جو وہ کسی کو سنبھالتا۔ یہ کیا جواب دیں گے آغا جان؟ میں بتاتی ہوں، وہ منوس لڑکی کون ہے؟ نفیسہ شاہ جو روپ کی حالت کی بابت آسال سے دریافت کرنے آئی تھی۔ ان کی ساری گفتگو اور روپ کی طلاق کے بارے میں انہیں سب سے بڑا جھٹکا دیا تھا۔ بھیگی نگاہوں سے اپنے بیٹے کو ناراضگی سے دیکھتے وہ آگے بڑھنے لگی۔ نہیں اما جان، آپ جائیں کمرے میں، میں ملتا ہوں آپ کو آ کر۔ وہ سرخ نگاہوں سے ماں کو دیکھتا حد درجہ سنجیدگی سے بولا تھا۔ اس کے ہاتھوں کو جھٹکتے نفیسہ شاہ خود کو سوالیہ نگاہوں سے دیکھتے آغا جان کی جانب بڑھی تھی۔ ان کے قدموں کی لڑکڑاہٹ ان کے اندر کے شکست خوردگی کیفیت کو عیاں کرنے کے لیے کافی تھی۔ آپ کی لائی گئی بہو محمل قریشی، وہ بد کردار لڑکی جو اس حویلی کے نوکر بننے کے لیے بھی قابل نہیں تھی، اس حویلی کی بہو بنتے ہی وہ اپنے ہی ولیمے کی شام راتوں رات بھاگ نکلی تھی۔ آغا جان، اس گھٹیا لڑکی کی وجہ سے میرے بیٹے نے میری روپ اماں۔ نفیسہ شاہ دم گھٹنے پر اچانک ہی اپنے سینے پر ہاتھ رکھتی بند ہوتی آنکھوں کو کھولنے کی لاکھ کوشش کے باوجود بھی منہ کے بل گری تھی۔ آسال آغا شاہ باقلوں کی طرح چلاتا ان کے جانب بھاگا۔ ان کا سر اٹھا کر اپنے گھٹنے پر رکھتے وہ پاگلوں کی طرح دہشت زدہ نگاہوں سے ان کا چہرہ تپکنے لگا۔ آنکھیں بار بار دھندلا رہی تھی جنہیں وہ صاف کرتے بچوں کی طرح نفیسہ شاہ کو پکار رہا تھا۔ آغا، ہسپتال لے چلو بھابھی کو۔ اٹھو میرے بچے، آباد شاہ نے آگے بڑھتے اسے کندھے سے جکڑتے ہوش دلایا، جس کا دل بوجھل پڑنے لگا تھا۔ آباد شاہ کی آواز پر وہ ایک دم سے ہوش میں آیا۔ فوراً سے انہیں اٹھاتے وہ پاگلوں کی طرح بھاگتا راہداری کے جانب آیا۔ کہاں ہے وہ لڑکی؟ آغا جان نے شربار نگاہوں سے آباد شاہ کو دیکھتے پوچھا تھا۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا وہ محمل کی جان اپنے ہاتھوں سے لے لیتے۔ آباد شاہ کو اس معصوم پر ترس آیا تھا جو شاہ حویلی میں ایک قید سے زیادہ شاہ حویلی میں ایک قیدی سے زیادہ کچھ بھی نہیں تھی۔ آغا کے کمرے میں ہوگی، آباد شاہ نے بمشکل کہتے ہوئے سر جھکایا تھا۔ آغا جان جبڑے بھیجے غصہ اور نفرت سے سرخ چہرے سمیت بھڑکتے ہوئے آسال آغا شاہ کے کمرے کی طرف بڑھے تھے۔
دروازہ کھٹکھٹاتے اندر سے دروازہ کھلا تھا۔ محمل بے یقینی سے آغا جان کے سرخ چہرے اور ناقابل یقین تاثرات کو دیکھ رہی تھی۔ اس سے پہلے اس نے انہیں اتنے غصے میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اسے سچ میں ان سے خوف محسوس ہوا، مگر بظاہر وہ پر اعتماد سے کھڑی رہی۔ آغا جان نے غضبناک نگاہوں سے اس لڑکی کو سر تپاؤں دیکھا۔ ہم تمہیں اپنے پوتے کی باندھی بنا کر لائے تھے لڑکی۔ آغا جان کی غضبناک دھاڑ پر محمل کے چہرے پر کئی سائے لہرائے۔ اسے شدت سے ان سے خوف محسوس ہوا تھا۔ مگر تمہاری وجہ سے ہماری پوتی برباد ہو گئی۔ ہمارا پوتا آج اتنے بڑے خطرے میں گھر پڑا ہے۔ کیسے ہمت کی تم نے اس حویلی کے دور و دیوار پھلانگنے کی؟ ہاں؟ ان کی گراہٹ پر محمل نے آنکھیں ڈر کے مارے بند کی تھی۔ وہ جانتی تھی اس کے منہ سے نکلا ہر لفظ اس کے ماں باپ کی زندگی پر عذاب کی طرح ٹوٹے گا۔ فرخندہ، آغا جان کی چنگھاڑتی آواز پر ملازمہ بھاگتی آگے بڑھی تھی۔ پیچھے کھڑی 3-4 ملازماؤں نے افسوس اور ترحم بھری نگاہوں سے اس پری پیکر کو دیکھا۔ جی بڑے سائیں۔ فرخندہ ان کے کہے غیظ و غضب سے کافی خوفزدہ ہو گئی تھی، جب بھی وہ مشکل بولی، لے جاؤ اس لڑکی کو اور بند کر دو اسے کوٹھڑی میں، جب تک ہم نہ کہیں کوئی بھی اس سے ملنے نہ پائے۔ کھانا پانی پینا سب کچھ بند ہے آج سے اس کا، اور اگر غلطی سے ہماری حکم عدولی ہوئی تو تمہیں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ہم خود کاٹیں گے، تو تمہارے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ہم خود کاٹیں گے، برف کی مانند ٹھنڈے لہجے میں کہتے وہ محمل کے سفید پڑتے چہرے کو نفرت سے دیکھتے ذرا پیچھے ہٹے تھے۔ فرخندہ آگے بڑھی۔ محمل نے بے یقینی سے سر نفی میں ہلایا۔ ٹانگیں بری طرح سے کانپنے لگی۔ اس نے شدت سے آسال آغا شاہ کے آنے کی دعا کی تھی، جو جانے کہاں تھا۔ نہیں چھوڑے مجھے، میں نے کوئی گناہ نہیں کیا جو مجھے یوں مجرموں کی طرح سزا دی جا رہی ہے۔ اپنا ہاتھ فرخندہ کی گرفت سے آزاد کرتے وہ غض و غضب سے دھاڑی تھی۔ آغا جان کے مڑتے قدم اس کی دھاڑ پر تھمے تھے۔ انہوں نے سپاٹ چہرے سے محمل کے لرزتے وجود کو دیکھا۔ اگلے ہی لمحے 2 مرد ملازمین کو آگے بڑھنے کا اشارہ کیا، جو آسال آغا شاہ کے خوف سے بری طرح سے کانپ رہے تھے۔ جانتے تھے اگر حکم ماننا تو آسال شاہ نہیں چھوڑے گا، اور اگر حکم نہیں مانا تو آغا جان نہیں چھوڑیں گے۔ منہ باندھو اس کا۔ آغا جان کے اگلے حکم کے ساتھ ان 2 مرد ملازمین نے آگے بڑھتے محمل کا بازو کو جکڑا۔ فرخندہ تیزی سے اس کا منہ کپڑے سے باندھ چکی تھی، اور اب وہ دونوں ملازمین اسے فرش پر گھسیٹتے کوٹھڑی تک لے گئے۔ محمل کے کپڑے جگہ جگہ سے ادھڑ چکے تھے۔ آنکھیں اس قدر ذلت اور رسوائی پر خون کے آنسو روئی تھی۔ وہ کسی مجرم کی طرح سر جھکائے اس کوٹھڑی میں پھینک دی گئی تھی، جو شاید اس کا مقدر بن چکی تھی۔ نعمت اٹھو، کمرے میں چلو۔ نور کے کپڑے چینج کرواتی وہ ابھی فارغ ہوئی تھی کہ زرار پاشا نے ایک دم سے اس کا ہاتھ تھامے اسے سنجیدگی سے ساتھ گھسیٹا۔ نعمت ہکا بکا سی اس کو دیکھتی ہی رہ گئی، جسے اب گھسیٹنے لگا تھا۔ چھوڑے مجھے جنگلی انسان، میری بیٹی رو رہی ہے، چیخ کر کہتے نعمت نے اپنا بازو اس کی گرفت سے آزاد کروایا، جو نور کا سنتے ہی گرفت ڈھیلی کر گیا تھا۔ زرار نے ایک دم سے مڑتے چارپائی کی جانب دیکھا، جہاں نعمت نور کو لیے بیٹھی تھی، جو ماں کے دور جانے پر روئے جا رہی تھی۔ زرار نے لبوں پر زبان پھیرتے اپنے بالوں کو دونوں ہاتھوں سے پیچھے کو سیٹ کیا، اور اب چلتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اٹھو فوراً سے۔ انداز سخت مگر لہجہ نرم تھا۔ اب اگر آپ نے بدتمیزی کی تو میں داجان کو آپ کی شکایت لگا دوں گی۔ انہوں نے مجھے کہہ دیا ہے کہ اگر آپ میرے آس پاس بھی بھٹکے تو وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں۔ نعمت نے دل جلاتی مسکراہٹ اس پر اچھالی، اور پھر کہتے ہوئے ساتھ ہی سر جھٹک کر نور کو دیکھنے لگی، جو زرار کو دیکھے جا رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے زرار پاشا خان تمہارے ڈرانے سے ڈر جائے گا؟ سرسراتے لہجے میں کہتے وہ بھاری قدموں سمیت آگے بڑھا۔ نعمت نے بمشکل ہی تھوک نکلتے اپنی جانب بڑھتے زرار پاشا کے قدموں کو دیکھا۔ اٹھو فوراً۔ سر نگاہوں سے اس کی سیاہ آنکھوں میں دیکھتے وہ سنجیدگی سے بولا تو اگلے ہی لمحے نعمت گھبرا کر اٹھی۔ نور کو زرار اس کے ہاتھوں سے چھین چکا تھا۔ اب اٹھو اور باہر چلو میرے ساتھ، انتہائی سنجیدگی سے کہتے اس نے نور کو دونوں ہاتھوں میں پیار سے تھامتے اس کے گال کو چوما، جو اچانک سے اس کے لمس پر کھلکھلائی تھی۔ مگر نعمت ہڑبڑائی۔ زرار پاشا کے سر تاثرات میں وہ سچ میں ڈر گئی تھی۔ جب بھی بنا کچھ کہے اس کے پیچھے پیچھے کمرے سے نکل آئی۔ صبح کے 6 بج رہے تھے جب زرار اسے اپنے ساتھ سیدھا اپنے کمرے میں لایا۔ نعمت نے کنکھیوں سے سارے کمرے کو دیکھا۔ صاف ستھرا کمرہ، جس کی دور و دیوار پر سیاہ اور گرے رنگ کا رنگ و روگن ہوا تھا۔ خوبصورت بیڈ جو ایک طرف دیوار سے لگا تھا، اور اس کے قریب ایک عدد میز، بائیں جانب ایک بڑی سی کھڑکی، اور اس کھڑکی اور بیڈ کے درمیان ایک عدد کاٹ جو سفید رنگ کا تھا اور دیکھنے سے بہت قیمتی لگ رہا تھا۔ بیڈ کے عین پائنتی پر ایک کاؤچ، سائڈ پر کبرڈ اور واش روم اٹیچ تھا، جبکہ کمرے کے سینٹر میں پردہ لگا کر دونوں حصوں کو الگ کر دیا گیا تھا۔ نعمت کو وہ کمرہ کم اور کسی مہاراجہ کا محل زیادہ لگا تھا۔ متاثر کن نگاہوں سے کمرے کو دیکھتے اس نے اب نور اور زرار کو دیکھا۔ زرار اسے بیڈ پر لے جاتے اپنے
زرار اسے بیڈ پر لے جاتے اپنے پیٹ پر لٹا چکا تھا۔ نعمت کے دل کو کچھ ہوا تھا، آنکھیں ایک دم سے نم ہونے لگی۔ آج اگر ساحر زندہ ہوتا تو وہ بھی اپنی بیٹی پر یوں ہی پیار لٹاتا۔ نور آئینے کے ننھے ہاتھ اب اس خوبرو شخص کے چہرے پر جھول رہے تھے، جنہیں وہ بار بار ہونٹوں سے لگا کر چومتا، کبھی آنکھوں پر رکھتا تو کبھی ناک اور کبھی بالوں میں۔ نعمت جتنا حیران ہوتی اتنا کم تھا۔ ایک ایسا شخص جو بدلے کے لیے اس سے شادی کر چکا تھا، وہ اس کی بیٹی سے ایک ہی دن میں اتنا لگاؤ کیوں رکھنے لگا تھا؟ اب گھور کیوں رہی ہو ہم دونوں باپ بیٹی کو؟ کڑے تیور سے نعمت کو گھورتا وہ چبا چبا کر بولا تو نعمت گڑبڑائی تھی۔ وہ نور کے سونے کا وقت۔ نعمت نے بولنا چاہا، میں سلا دوں گا اسے، تم جاؤ اور اچھی بہو کے طور پر ناشتے میں مدد کرو، مورے اور اموں کی۔ سنجیدگی سے کہتا وہ پھر سے نور کو دیکھتا ہوا ہنسا تھا۔ نعمت آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھتی رہی۔ جاؤ گی یا کوئی ڈیمو دوں؟ ترچھی نگاہوں سے اسے یوں ہی کھڑے دیکھ وہ چبا چبا کر بولا تھا تو نعمت چھٹپٹا کر وہاں سر ہاں میں ہلاتی کمرے سے باہر نکل گئی تھی۔ کمرے میں گونجتی موبائل فون کی آواز پر ہدا خان کی نیند میں خلل پڑا تھا۔ ماتھے پر ایک ساتھ ڈھیروں بل سمیٹے وہ سیدھی ہونے لگی، مگر خود کو ماجد کے مضبوط حصار میں پاتے وہ پہلے تو چونکی تھی اور سنہری آنکھیں ایک دم سے پھیلی تھی۔ لبوں پر زبان پھیرتے وہ کوہنی تلے تکیہ جمائے بنا ہلچل کے سیدھی ہوئی تھی۔ ماجد کے لفظوں پر وہ پرسکون ہو چکی تھی، مگر پوری طرح سے نہیں، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اگر اس کے لالا نے کچھ کہا ہے تو اس بات میں کوئی نہ کوئی سچائی ضرور ہوگی۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھی جب ایک بار پھر سے موبائل فون کی بیل بجی۔ ہدا نے گردن گھمایا، آگے پیچھے دیکھا مگر موبائل کہیں بھی نہیں تھا۔ اچانک اس کی نظر ماجد کے پیٹ کی جانب گئی۔ موبائل فون اس کی جینز سے نکل کر اب آدھا بیڈ اور آدھا اس کے پیٹ پر پڑا تھا۔ 2 دنوں سے جاگے ہونے کی وجہ سے وہ اس قدر گہری نیند میں تھا کہ اسے موبائل فون کی آواز تک جگا نہیں سکی تھی۔ ہدا نے بال سمیٹے ہاتھ بڑھاتے موبائل فون اٹھایا، جو شاید وزن پڑنے پر آن ہو گیا تھا، کیونکہ موبائل لاک تھا، مگر اس کی اسکرین کے اوپر انم کالنگ شو ہو رہا تھا، جسے دیکھتے ہی ہدا کی بڑی بڑی آنکھیں حد درجہ پھیلی تھی۔ چہرے پر ایک ساتھ کئی رنگ آئے تھے۔ کچھ سوچ کر اس نے کال پک کرتے فون کان سے لگایا۔ تھینک گاڈ تم نے کال تو اٹھائی، بیوی میں اتنا مس کر رہی تھی تمہیں، میری جان، آئی لو یو سو مچ۔ یاد ہے نا آج فرائیڈے کو ہمارا نکاح ہے، ٹائم پر آنا ہوگا اس بار تمہیں۔ انم سعید کی مسکراتی محبت میں ڈوبی آواز سنتے ہدا خان پر حیرتوں کے کئی پہاڑ ٹوٹے تھے۔ یقین، اعتبار، مان، کیا کچھ نہیں ٹوٹا تھا اس پل اس معصوم لڑکی کا؟ اس نے رخ پھیرے نیند کی آغوش میں ڈوبے اس حسین چہرے کو دیکھا۔ تکلیف سے اسے اپنا دل پھٹتا محسوس ہوا تھا۔ گالوں پر بے مول موتیوں کی طرح بہتے آنسو ہتھیلیوں سے رگڑتے وہ موبائل فون بیڈ پر پٹکتی غصے سے اٹھی تھی۔ دروازہ کھولنے کو ہاتھ بڑھایا تو دروازہ فنگر لاک تھا۔ غصے اور درد سے پھٹتے سر کو دونوں ہاتھوں میں جکڑے ہدا خان نے بنا کچھ سوچے سمجھے اب کی بار زوردار طریقے سے دروازہ بجانا شروع کر دیا تھا۔ انم سعید کے الفاظ اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی مانند ضربے لگا رہے تھے۔ ابھی تو محبت کا میم کا سفر شروع کیا تھا اس نے، اور اس سے پہلے ہی سیڑھی پر دھوکہ نہیں، بے اعتباری ہی حصے میں آئی تھی۔ بھلا وہ کیسے ماجد کا اعتبار کرتی؟ دروازے پر کسی کے بار بار دستک دینے پر ماجد کی نیند ٹوٹی۔ نیند سے بھری نگاہوں سے اس نے دروازے کی جانب دیکھا تو سامنے ہی دوپٹہ گلے میں ڈالے ہدا خان کے لرزتے وجود کو دیکھا۔ وہ بالوں میں انگلیاں چلاتا اٹھ کر بیٹھا۔ ہدا، دروازہ اندر سے لاکڈ ہے، مت کرو۔ وہ ہلکا سا مسکرایا تھا، اسے لگا تھا شاید وہ رات والی حرکت کو ابھی تک خود پر خواب سمجھ رہی ہے۔ شرٹ کے بٹن درست کرتے وہ بیڈ سے اتر کر اس تک آیا۔ ہدا، ماجد نے اسے نرمی سے پکارا۔ ہاتھ مت لگائے مجھے، نفرت بھری آواز میں کہتی وہ اس کا ہاتھ اپنے کندھے سے بری طرح سے جھٹک گئی تھی۔ اس کی آواز کی نمی اور خود کو یوں جھٹکنے پر ماجد نے ناسمجھی سے اس کی پشت کو دیکھا۔ کیا ہوا ہے ہدا خان؟ اب کی بار ذرا سنجیدگی بھرے لہجے میں پوچھتے اس نے پیچھے سے اسے اپنے حصار میں لینا چاہا۔ جب غم و غصے اور جنجلاہٹ میں سے خود سے دور دھکیلتے ہدا خان کا ہاتھ اٹھا تھا جو ماجد کے بائیں گال پر نشان چھوڑ گیا تھا۔ تھپڑ کی آواز پورے کمرے کے در و دیوار میں گونجی تھی۔ خان خون بھری سرد نگاہوں سے اسے اپنے سامنے کھڑی آنسو بہاتی ہدا خان کو دیکھنے لگا، جس کی آنکھوں میں اب نفرت ہی نفرت تھی اس کے لیے۔ یقین کرنا ناممکن تھا کہ وہ چھوٹی سی لڑکی اس پر ہاتھ اٹھا چکی تھی، وہ بھی بے وجہ۔ ہاؤ ڈیئر یو ہدا خان! اگلے ہی لمحے اس کے بالوں کو گتھی سے جکڑتا وہ اسے جھٹکے سے کسی ربڑ کی گڑیا کی طرح اپنی جانب کھینچتا۔ اس کے چہرے پر غضبناک لہجے میں دھاڑا تھا۔ ایک پل کو اس کے چٹانی وجود میں جذب ہوتے اس کے غضبناک تاثرات اور برفیلے لہجے پر ہدا خان کو خوف محسوس ہوا، مگر اگلے ہی لمحے اس کا جھوٹ دھوکہ یاد کرتے وہ سب کچھ بھول چکی تھی۔ ڈونٹ ٹچ می مسٹر خان زادہ!
وہ اس کے سخت گرفت پر ببھر کر دھاڑی تھی اور اپنا آپ اس سے آزاد کروانے لگی۔ اس کا اس قدر غصہ اور نفرت ماجد کے روم روم کو کسی جلتی بھٹی کی طرح جلانے لگا تھا۔ وہ سرد نگاہوں سے اس کو گھورنے لگا، جس نے اسے تھپڑ مار کر اس کے اندر کے حیوان کو جگا دیا تھا۔ کیوں؟ کیوں ٹچ نہیں کر سکتا میں تمہیں؟ خدا ماجد، میں تمہیں جیسے چاہوں ویسے ٹچ کر سکتا ہوں، حق جتا سکتا ہوں تم پر، اور تم مجھے روک تک نہیں سکتی۔ وہ ناشام نگاہوں سے اس پھڑپڑاتی چڑیا کو جھٹکے سے اپنے چوڑے سینے میں بھیجتے وہ اس کے کان میں غرایا تھا۔ خدا خان کا لرزتا وجود اگلے ہی پل اس کی خدا خان کا لرزتا وجود اگلے ہی لمحے اس نے کسی بوری کی طرح اپنے کندھے پر لادا اور اسے ایک دم سے بیڈ پر پٹخا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ سمجھتی، اس کا دوپٹہ کھینچ کر وہ اس کے تن سے جدا کر چکا تھا۔ خدا خان اس کی حد درجہ سرخ اور سرد نگاہوں سے اپنے جسم پر گاڑی محسوس کرتے بری طرح سے کانپی تھی۔ میری نرمی، میری ڈھیل کا تم غلط مطلب لیتی رہی ہو ماجد۔ خدا ماجد، میں تمہیں بچی سمجھتا رہا، مگر تم… وہ آگے بڑھتا ایک لمحے کو بے تاثر لہجے میں بولا تھا۔ خدا نفرت سے اسے گھورتے اگلے ہی لمحے بستر سے اتری تھی۔ اگر آپ کو یہ لگتا ہے کہ میں آپ کی ضرورت کا سامان بنوں گی تو یہ بھول ہے آپ کی مسٹر خانزادہ۔ نفرت کرتی ہوں میں آپ سے، آپ کی ان بھدی آنکھوں سے، آپ کی اس شکل و صورت سے۔ اس جمعے کو آپ کا نکاح ہے نا؟ وہ آنسو رگڑتی چلائی تھی اور اس کی آنکھوں سے بہتے اشکوں کو وہ ہونٹوں سے ادا ہوتے لفظوں نے ماجد کو لمحوں میں سمجھا دیا تھا کہ اصل مدعا کیا ہے۔ مجھے آپ سے طلاق چاہیے، ان 5 دنوں میں صرف اور صرف طلاق، سرد لہجے میں کہتی وہ کچھ ڈھونڈنے لگی تھی۔ ماجد لب بھینچے اس کا پاگل پن دیکھ رہا تھا۔ کچھ دیر پہلے غصہ اب ختم ہو چکا تھا، البتہ گال سے اب تک بھاپ نکل رہی تھی۔ ہدا لپک کر پھل کی ٹوکری تک گئی، چھری اٹھائی، اس نے ہلکا سا دباؤ اپنی سفید کلائی پر دیا۔ ہدا سٹاپ اٹ، کیا بے وقوفی ہے یہ؟ بازو سے نکلتے خون کے چند قطروں کو دیکھتے ماجد بری طرح سے چلایا تھا۔ بے بسی سے اس لڑکی کو دیکھا جس کے چہرے پر صرف اور صرف سختی تھی۔ کھولے دروازہ ورنہ اب سیدھا نس کاٹ لوں گی۔ وہ دھمکی ہرگز بھی نہیں دے رہی تھی۔ ماجد پاگلوں کی طرح بھاگتا دروازے تک گیا۔ دروازہ کھلتے ہی ہدا خان اسے پیچھے کرتی خود بھاگتی ہوئی باہر نکلی تھی۔ چھری دور پھینکتے وہ اپنے آنسو ہتھیلی پر رگڑتی اپنے کمرے کے جانب بھاگی تھی۔ کیا ہوا ہے آغا؟ بھائی جان ٹھیک تو ہے؟ آبادشاہ کے بتانے پر بدر عالم شاہ جو کسی ضروری کام سے باہر آیا تھا وہ فوری طور پر ہسپتال پہنچا، جہاں سالہ خشا کافی ٹوٹی بکھری حالت میں بینچ پر بیٹھا سر گرائے جانے کن سوچوں میں گم تھا۔ بدر کی آواز پر آغا نے بھیگی نگاہوں سے اس کو دیکھا۔ بدر اس کی حالت پر اندر تک گھبرایا۔ وہ 40 گاؤں کا سردار اپنے سے منسوب عورت کے معاملے میں بڑا ہی کمزور ثابت ہوا تھا۔ وہ نہ تو اپنی بیوی کی جدائی برداشت کر پا رہا تھا، نہ ہی بہنوں کی بگڑتی زندگی کی تلخیاں، اور نہ ہی اب اپنی ماں کی بگڑتی حالت۔ ہارٹ اٹیک آیا ہے اماں سائیں کو، تھوک نکلتے اس نے بمشکل کہا تھا، اور اس کی آواز میں لڑکڑاہٹ محسوس کرتے بدر نے اس کا چوڑا شانہ تھپتھپایا تھا۔ کیا کہتے ہیں ڈاکٹر؟ بدر جانتا تھا کہ روپ کی طلاق کی خبر انہیں صدمہ پہنچا سکتی ہے، مگر اس قدر گہرا اسے اندازہ نہیں تھا۔ صبح تک ہوش نہیں آیا تو کوما میں جا سکتی ہیں۔ کڑے دل سے کہتے اس نے ماتھے سے چپکتے بالوں کو ہاتھ کی مدد سے پیچھے کیا تھا۔ فکر مت کرے، انشاءاللہ وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ بدر نے اس کو حوصلہ دیا تھا۔ عالم تم جاؤ، حویلی جاؤ ذرا، میرا دل بڑا گھبرا رہا ہے، دیکھو محمل ٹھیک تو ہے نا؟ وہ اسے بتا نہیں سکا کہ وہ اسے تن تنہا چھوڑ کر آیا تھا۔ آغا جان سے اسے رحم کی امید تو ہرگز بھی نہیں تھی، جتنا وہ محمل کو جانتا تھا یہ تو طے تھا کہ وہ اپنا دفاع کرے گی، مگر کب تک اور کیسے لڑتی وہ لڑکی ذات؟ اکیلی اور بے بس بھی تو تھی وہ۔ آغا کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ وہ ٹھیک ہوں گی، ہمیں ادھر ہی رہنا چاہیے، صبح تک ایک ساتھ لوٹیں گے حویلی۔ بدر نے اسے ٹوک دیا تھا۔ وہ اس کی ذہنی حالت سے بخوبی واقف تھا۔ کچھ دیر مزید اکیلا رہتا تو جانے کیا ہو جاتا، اسی لیے اسے اکیلا چھوڑنا بدل کے لیے ناممکن تھا۔ آصال نے بے بسی سے دیوار سے ٹیک لگائی۔ محمل قریشی کا خوف زدہ سا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے لہرایا۔ بے بسی سے خود کو ڈپٹتے اس نے آنکھوں پہ ہاتھ رکھتے آنکھیں بند کر لی تھی۔ نور کو سلانے کے بعد وہ زینے اترتا نیچے آیا تو نعمت کو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھے دیکھ اس کے ماتھے پر ایک ساتھ کئی بل سمٹے تھے۔ تمہیں کچھ کہا تھا نا میں نے؟ یہاں کیا کر رہی ہو تم؟ کرخت آواز میں کہتے وہ سرد نگاہوں سے نعمت کو گھورتا، ایک نگاہ سامنے موجود کرسی پر بیٹھی حریم اور ہدا خان پر ڈالے آگے بڑھا تھا۔ نعمت اس کے سخت لہجے اور ہڑبڑاہٹ سے کرسی سے اٹھی تھی۔ کچھ دیر پہلے تو وہ کتنا نرم دل بن رہا تھا اور ابھی اکثر مختلف تھا۔ جی وہ… نعمت اس کی آنکھوں میں خوف دیکھ
نعمت اس کی آنکھوں میں خون دیکھ کر گھبراہٹ سے کچھ بول تک نہیں پا رہی تھی۔ اس نے گھبرا کر حریم اور ہدا کو دیکھا جو خود سوالیہ نگاہوں سے زرار پاشا اور نعمت کو دیکھ رہی تھی، کیونکہ ان کے نکاح کی بابت وہ دونوں نہیں جانتی تھی۔ گھڑی کلائی پر اچھے سے باندھتے وہ اس تک گیا تھا۔ نعمت گھبرا کر 2 قدم پیچھے ہٹی۔ بھولو مت نعمت زرار خان پاشا، اس حویلی میں تم کس مقصد کے تحت لائی گئی ہو؟ نور معصوم ہے، تم نہیں۔ اگر آئندہ میری حکم عدولی کی تو آنکھیں نکال دوں گا میں تمہاری۔ وہ سرد لہجے میں مگر دھیمی آواز میں پھنکارا تھا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت دیکھ کر نعمت نے سختی سے لب بھینچے۔ اپنے امڑ آنے والے آنسوؤں پر بند باندھا تھا۔ اوئے پاشا، ماڑا انسان کا بچوں بنو تم۔ بہو کو ہم نے روکا ہے باورچی خانے میں آنے سے۔ زرتاج خان جو ناشتے کے برتن تھامے باورچی خانے کے دہلیز پر کھڑی اس کی بات سن چکی تھی، اب کی بار ذرا سخت لہجے میں بولی۔ زرار چونکا تھا۔ کس خوشی میں منع کیا ہے اپنے امو؟ پشت پر ہاتھ باندھے وہ سنجیدگی سے بولا تو زرتاج خان نے اس کو گھورا تھا۔ آغا جان کا حکم ہے، جب تک ولیمے کی رسم ادا نہیں ہوگا نعمت بچہ کسی کام کو ہاتھ نہیں لگائے گا۔ وہ میز پر برتن رکھتی 2 ٹوک انداز میں بولی تو زرار نے مٹھیاں بھیج ڈالی۔ اس نے سوچا تھا کہ نور کو ہینڈل کرتے وہ اس لڑکی کو اس کے اوقات یاد دلائے گا، مگر یہاں اس کے اپنے ہی حویلی والے اس کے سگے بنے پھر رہے تھے۔ ہدا اور حریم تو لفظ بہو پر ہی اٹک گئی تھی۔ نرگس خان ان دونوں کی اڑی رنگت دیکھ کر چائے کے کپ ان کے سامنے رکھ گئی تھی۔ تمہارے لالا نے نعمت بچی سے شادی کر لی ہے، وہ بھابھی ہے تم دونوں کا۔ نرگس خان کے نئے انکشاف پر وہ دونوں ہونکوں کی طرح منہ پھیلائے بے یقینی سے زرار اور نعمت کو دیکھے گئے جو ایک دوسرے کو دیکھ رہے تھے۔ اور یہ ولیمہ کب ہے؟ زرار نے دانت پیستے پوچھا تھا۔ بلیک جینز کے اوپر وائٹ شرٹ اور بلیک ہی لیدر جیکٹ زیب تن کیے وہ اپنے مخصوص حلیے میں پوری طرح سے چھایا تھا۔ ولیمہ کل ہوگا زرار پاشا، جواب زرتاج خان کے بجائے ناشتے کے لیے آتے دا جان کی جانب سے آیا تھا۔ ان کے ساتھ ہی اسفت خان بھی تھے۔ گہری سانس بھرتے ہدا تک گئے۔ زرار گہری سانس بھرتے ہدا تک گیا جو بھائی کو دیکھ کر فوراً سے اٹھی تھی۔ زرار نے نرمی سے اس کے سر پر ہونٹ رکھتے اس کا چہرہ دیکھا جو کچھ مرجھایا ہوا سا تھا۔ ٹھیک ہو تم گل؟ اسے تشویش ہوئی تھی۔ جی لالا، وہ مشکل مسکرائی تو زرار نے ہلکا سا مسکراتے دا جان کے ساتھ والی سیٹ سنبھالی تھی۔ اب سبھی اپنی نشست پر بیٹھ چکے تھے ماں سوائے نعمت زرار پاشا کے۔ نعمت بیٹا، ہدا اور حریم کے پاس بیٹھے، دا جان نے نرم لہجے میں اسے مخاطب کرتے شائستگی سے کہا تو زرار ایک پل کو حیران ہوا تھا۔ محمل کے ساتھ جانے کیا سلوک ہو رہا تھا اس لڑکی کی حویلی میں، اور یہاں نعمت دلاور خان کو مہارانی بنایا جا رہا تھا۔ وہ ضبط کے کڑوے گھونٹ بڑھتا رہ گیا۔ اسے محض نور سے مطلب تھا، نعمت سے نہیں۔ نعمت گھبراتی بمشکل سے حریم کے ساتھ والی خالی کرسی پر بیٹھی، دوپٹہ اچھے سے سر پر اوڑھے وہ نگاہیں جھکا کر بیٹھی تھی۔ حسین کہاں ہے؟ دا جان ماجد کی غیر موجودگی کو بھانپ کر پوچھنے لگے۔ پتہ نہیں دا جان، صبح گیا تھا، وہ کمرے میں نہیں تھا۔ ملازم سے پوچھا تو پتہ چلا کہ وہ شہر روانہ ہو گیا ہے۔ زرتاج خان نے نگاہیں جھکائے جواب دیا تھا، جبکہ ہدا خان جس کا پورا وجود سماتے بنا انہیں سن رہا تھا، ان کے جواب پر جیسے اندر کچھ ٹوٹا تھا۔ دل میں تکلیف کی ایک لہر دوڑی تھی۔ آنکھوں کے سامنے وہی صبح والا منظر لہرایا جب غیر ارادی طور پر اس کا ہاتھ اس مضبوط مرد پر اٹھا تھا۔ پانی کا گلاس تھاما اس کا نازک ہاتھ شدت سے کپ کپایا تھا۔ وہ جانتی تھی ماجد اسے اس غلطی کے لیے کبھی معاف نہیں کرے گا۔ اسے اپنی کیفیت پر گھبراہٹ ہونے لگی۔ اس سے نفرت اور غصہ اپنی جگہ، مگر بچپن سے اس شخص کا جو ڈر اور خوف اس کی رگوں پہ میں قطرہ قطرہ بن کر اترا تھا، بھلا وہ کیسے اتنی جلدی ختم ہو جاتا؟ کل زرار پاشا کا ولیمہ ہے، آج شام تک ہر کسی کو بلاوا پہنچ جائے گا۔ حویلی کے چھوٹے بیٹے کی شادی کی یہ تقریب بہت شاندار رہنا چاہیے۔ زرار پاشا کی دلہن کو خاندان کی روایتی عروسی جوڑے میں سجایا جائے گا تاکہ آنے والے ہر شخص کی نگاہیں ان کی عزت اور ان کے مقام سے واقف ہو سکے۔ ہدا ماجد آغا جان نے اب نگاہیں بیٹھی اپنی معصوم پوتی کو دیکھا جو آنکھیں پھیلائے انہیں سن رہی تھی۔ شادی کے بعد ہدا اور ماجد کی پہلی تقریب ہوگی تو خاندان میں ہر کوئی ان دونوں پر فخر کر سکے گا۔ اس لحاظ سے کوئی کمی نہیں دکھنی چاہیے مجھے، خاص طور پر تم زرار پاشا خان۔ خبردار جو تم نے کل کوئی بدمزگی کی یا پھر ماجد سے بھیڑنے کی کوشش کی۔ تم دونوں بھائی پہلے بہت ناک کٹوا چکے ہو میری، اور اب نہیں۔ بس ماجد کی بیوی ہے ہدا خان، جو بھی معاملات ہیں وہ طے پا چکے ہیں، مگر ہدا خان کل اپنے کمرے میں واپس جائے گی، اپنے شوہر کے پاس۔ دا جان نے صد نگاہوں سے زرار پاشا کو دیکھتے اپنا فیصلہ سنایا۔ زرار بے یقینی سے انہیں دیکھتا رہ گیا، جبکہ ہدا خان تو یوں تھی جیسے اس کا سانس کسی نے نوچ ڈالا ہو۔ رنگت ایک دم زردی مائل ہوئی تھی، آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ دا جان، بس
پاشا ہم نے کہہ دیا تو مطلب کہہ دیا، وہ گرجدار آواز میں بولے تو زرار پاشا کو خاموشی اختیار کرنا پڑی۔ وہ مٹھیاں پیچھے ایک دم سے میز سے اٹھا اور لمبے لمبے ڈاک بھرتا۔ وہ مردان کھانے کی سمت بڑھ گیا تھا، جبکہ داجا نے سنجیدگی سے اس کی چوڑی پشت کو دیکھ کر سر جھٹک ڈالا تھا۔